نزول تقدیر پر اعتراض کرنے سے 3 چیزوں کی موت ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، دین کی، توحید کی، توکل اور اخلاص کی۔ نصیحت وہی اثر انداز ہوتی ہے جس میں کرنے والے کے کردار میں عکس دکھائی دے۔ جب بھی کوئی نعمت نصیب ہو تو اس بات پر لازمی غور کیا کرو کہ وہ نعمت دراصل نعمت ہے یا رحمت ہے۔ دنیا اور آخرت کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شخص دنیا کا طلبگار ہو اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، اور آخرت کا طلبگار دنیا سے دوری اختیار کر لے گا۔ انسان کا نفس اور حق کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو نفس کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ جنت اپنے نام کرنا چاہتے ہو تو اپنا نفس اور مال و دولت اللہ کے حوالے کر دو۔ انسان کو 2 چیزوں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، مخلوق پر، نمبر 2، کسب و طاقت پر۔ کسی بھی چیز کی نیت کرنی ہو تو بہتر ہے کہ دل سے کی جائے، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیک اعمال کرتے جاؤ۔ وہ لوگ جن کے پاس نہ زبان اور دل ہے جن سے وہ عقل مندی کی بات کر سکیں، تو اسے جاہل، غافل، بے وقوف لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو جو جاہل، غافل، بے وقوف اور حقیر ہوں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زبان تو رکھتے ہیں مگر دل نہیں رکھتے۔ کبھی یہ نہ کہو کہ میں اللہ سے دعا نہیں کرتا، وہ بھی اس لیے کہ مقدر میں ہر چیز لکھی جا چکی ہے، اور نہ یہ کہو کہ جب نہیں لکھی تو میرے دعا کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کرو، بشرط یہ کہ وہ دعا حرام یا کسی فساد کے برپا کرنے کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کرنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کسی مصیبت میں اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو تو یہ 2 کام کرو، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ نمبر 1، صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ نمبر 2، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔